کے متعلق چند ایک ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ موت کہتے ہیں ینتقل دارن الی دارن، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے اسے موت کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں روح جسم سے جدا ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، روح مرتی نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ یاد رکھیے گا۔ جو یہ کہے کہ روح مر گئی یا روح فنا ہو گئی، روح کے فنا ہونے کا عقیدہ رکھنا گمراہیت ہے، یہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ درست عقیدہ یہ ہے کہ روح مرتی نہیں بلکہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اب وہ ہوتی کہاں ہے اس کے متعلق مختلف آراء ہیں کہ بعضوں کی روح قبر پر ہوتی ہے، بعضوں کی روح وہ چاہے زمزم یعنی آب زمزم کا جو کنواں ہے وہاں ہوتی ہے، نیکوں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی، اور بعضوں کی روحیں وہ ساتویں آسمان پہ ہوتی ہیں اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور بعضوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں جس کو سورہ مطففین کے اندر بیان بھی کیا گیا۔ اسی طرح جو کفار ہیں یا گنہگار ہیں، فساق ہیں، ان کی روحیں، بعضوں کی روحیں ان کی قبر پر ہوتی ہیں، بعضوں کی روحیں یمن کے اندر کوئی کنواں ہے اس میں لٹکا دی جاتی ہیں، قید کر دی جاتی ہیں، اور بعضوں کی روحیں پہلی زمین پر، تیسری زمین پر، ساتویں زمین تک، اور پھر بعضوں کی کنویں سجین ایک کنواں ہے ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے وہاں پہ قید کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ روحیں الگ الگ مقام پہ ہوتی ہیں، اور جو کفار اور فساق کی روحیں ہیں وہ قید کر دی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی روحیں وہ آزاد بھی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جو کافی سارے ایام ہیں وہ بیان کیے گئے، جیسے شب برات ہے، شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، یا عیدین کی راتیں ہیں، ان راتوں کو روحیں واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو پکارتی ہیں کہ ہمیں بھول نہ جاؤ، ہمارے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جیسے وہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی بیان کیا اس کو کہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف سے دعا کا انتظار کرتا ہے، تو ان کو بھولا نہ کرو، ان کے لیے بھی اہتمام کیا کرو۔ تو خصوصاً جو اولاد ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے زیادہ انسیت ہوتی ہے، اور قبر پر بھی بندہ جب جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بندے کا انتقال ہو گیا، روح جسم سے جدا ہو گئی تو اب روح کا جسم کے ساتھ تعلق باقی کوئی نہیں رہا۔ جو قبر کے معاملات ہیں، جو اس کے ساتھ جزا یا سزا کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کا تعلق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ چاہے اسے چین ملے، سکون ملے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے، کیونکہ قبر کی دو ہی قسمیں ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے قبر، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ قبر یہ دو ہی قسم کی ہوتی ہے، تو اسے سکون ملے تب بھی روح محسوس کرتی ہے، اور اسے تکلیف پہنچے تب بھی روح محسوس کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کا انتقال ہی نہیں ہوا، وہ قبر میں گیا ہی نہیں، تو اب قبر کے سوال جواب یا قبر میں جزا و سزا کا معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں چند ذرے ایسے رکھے ہیں جو اس کے اجزائے اصلیہ کہلاتے ہیں، جس پہ پورے جسم کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، دوبارہ جمع کیا جائے گا۔ وہ چاہے اس کا جسم جل جائے یا وہ ڈوب جائے یا اسے کوئی جانور کھا جائے، وہ جہاں پر بھی ہو وہاں پر ہی اس کے ساتھ قبر کے معاملات سارے کے سارے ہوتے ہیں، اس سے سوال جواب بھی کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جزا سزا کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے اس کو اٹھائے گا۔ روح کے متعلق جو ایک اور بات ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے، اور وہ صرف
ہندوانہ رسم کی وجہ سے اور ہندوانہ تعلق کی وجہ سے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ میڈیا کے اعتبار سے ہو یا پرانے یہاں پہ ان کے رہنے کی وجہ سے ہو، ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اوگون کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں، تناسخ کا عقیدہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ روح جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے جسم میں آ جاتی ہے، چاہے وہ انسانی ہو چاہے کسی جانور کی ہو۔ اس کو تناسخ کا عقیدہ بھی کہتے ہیں کہ ایک روح کسی اور جسم میں کسی اور جگہ پر پائی جائے، تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ ایک روح کسی اور جسم میں آ سکتی ہے۔ روح جس جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی ہے اس کا تعلق اسی جسم کے ساتھ رہتا ہے اور کسی جسم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ پھر قبر میں جب انسان کو اتار دیا جاتا ہے تو جنازے وغیرہ کے جو معاملات ہیں، جو فقہی احکام ہیں، وہ انشاءاللہ باقاعدہ ٹاپک ہوگا، اس میں بیان کریں گے۔ تو مختصراً جو عقیدے کے متعلق چند ایک باتیں ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ آواز بھی سماعت کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ سب کے لیے عمومی حکم ہے، اسی لیے حکم بھی یہ ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو ان کو سلام کیا کرو، یا اہل القبور السلام علیکم یا اہل القبور، یہ باقاعدہ سلام کرنے کا ان کو حکم ہے، اور وہ سنتے ہیں حتیٰ کہ وہ بندوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے بیان کیا گیا جو قبر پہ جانے کا طریقہ، اور قبر پہ جانا چاہیے کہ مردہ بندے کو پہچانتا بھی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بیان یہ کیا گیا کہ اگر مغرب کی طرف کوئی قریب قبر نہیں ہے، اگر کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو وہ مغرب کی طرف جا کے کھڑا ہو، چونکہ اگر وہ کسی اور جانب کھڑا ہوگا تو مردے کو گردن گھما کے دیکھنی پڑے گی، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی جو مغرب والی سائیڈ ہے وہاں جا کے بندہ کھڑا ہو تاکہ مردے کو لیے آسانی ہو۔ جب کوئی عزیز قریبی وہ قبر پہ جاتا ہے اس کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس سے مردے کو انسیت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے عذاب کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ دو قبروں کا حال جب بیان کیا نا، ایک کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور دوسرے شخص کو وہ چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، تو پھر نبی پاک علیہ السلام اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، فرمایا کہ ایک تر شاخ لے کے آؤ، اور تر شاخ لائی گئی۔ ہمارے یہاں بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا قبر پہ تر شاخ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پتیاں ڈالتے ہیں، وہ پھول ڈالتے ہیں اس پہ، یا وہ پتے ہوں، کوئی بھی تر شاخ، سبز شاخ، سبز ہونا ضروری نہیں، تر ہونا اس کا ضروری ہے، تو تر شاخ کوئی بھی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے مردے کو قبر کے اندر سکون دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں جب کوئی تر پھول ہو، تر شاخ ہو، تو وہ اللہ کا ذکر کریں تو اس سے قبر کے اندر نرمی کر دی جاتی ہے، عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کے اصال کرے گا تو یعنی ضروری بات ہے اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو وہ آواز سنتا ہے باقاعدہ، ایک تو ہے کہ وہ جو دفن کرنے والے ہیں ان کی آواز سنتا ہے، اور یہ صرف قبر میں جا کے نہیں سنتا، باقاعدہ جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ حدیث پاک میں ہے کہ مردہ وہ نہلانے والوں سے، کفن پہنانے والوں سے، اس کا جنازہ اٹھانے والوں سے، ان سب سے کلام کرتا ہے، مگر جن و انس کے علاوہ ہر شے اس کا کلام سنتی ہے۔ وہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے بار بار کہ میں دنیا میں مشغول رہا اور آج مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، مگر تم دنیا میں مشغول نہ رہنا، میرے بعد مجھے بھی نیکی پہنچاتے رہنا اور خود بھی نیکی کہتے رہنا۔ یہ مردہ بار بار بولتا ہے مگر وہ جن اور انس، یہ دو مخلوق اس کو آواز سن نہیں سکتی، دوسری مخلوقات اس کی آواز سنتی بھی ہیں۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ آواز سنتا ہے جیسے کوئی چیز چبائی جا رہی ہے۔ منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں آ کے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک اور بھی نام ان کا ذکر کیا گیا ہے، مبشر اور بشیر۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں، ان کی قبر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ مبشر اور بشیر ہوتے ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو گناہگار ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، ان کی قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں وہ منکر نکیر ہیں، یعنی وہ انکار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ اب وہ خوفناک شکلوں میں وہ فرشتے وہ آتے ہیں، آنکھیں ان کی نیلی ہیں، ناخن بڑے بڑے ہیں، بال لمبے لمبے ہیں، تو وہ ہیبت ناک
شکل ہوتی ہے ان کی، بندہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے ان کو۔ اب اندازہ کریں نا آپ اس کو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس چیز کو محسوس کریے گا کہ بندہ اندھیری چند فٹ کے ایک قبر کے اندر اکیلا ہے، اور اندھیرے میں بندہ اکیلا ہو تو ڈر زیادہ لگتا ہے۔ اس وقت اس کی کیفیت اس طرح کی ہو کہ وہ دو بڑے بڑے قد والے اور اس طرح کی شکل والے وہ فرشتے اس کی قبر کے اندر زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور اسے جھنجھوڑ کے اٹھا کے بٹھائیں گے اور پھر پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو ان کے متعلق کیا کہے گا؟ جو مسلمان ہوگا وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں جواب دے گا ان تین سوالوں کے جواب میں، اور جو کفار ہوں گے وہ ہاں ہاں کی صدا بلند کریں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں ان چیزوں کو سیکھا ہوتا اور اس طرف ہم آگے ہوتے، تاکہ آج ہمیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کافر نے دنیا میں ان سوالوں کے جواب وہ تیار کر لیے ہیں، یا اگر کوئی مسلمان ہے خاتمہ اس کا مسلمان تھا، سوالوں کے جواب اس نے یاد کیے تھے، تو قبر میں بھی جا کے اس کو یاد رہیں گے۔ قبر میں سوالوں کے جواب صرف وہی دے پائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، وگرنہ قبر میں سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، قبر میں بھی بچت اسی صورت ہے جب خاتمہ بالخیر ہو، حشر میں بھی بچت اسی صورت ہے جب خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے۔ یہ سوال ہوں گے، ان سوالوں کے بعد اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی، پھر اسے کہا جائے گا سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے یا دولہا سوتا ہے، دونوں الفاظ ذکر کیے گئے ہیں احادیث میں، تو وہ آرام کرنے لگ جائے گا۔ اب یہ جتنا معاملہ ہے قبر کا، اب اسے عذاب ہونا، وہ عذاب قبر بھی حق ہے، اس کی قبر کے اندر باقاعدہ احادیث میں، مختلف حدیث میں مختلف عذابات کا تذکرہ ہے۔ جو مطلقاً عذاب قبر کا انکار کرے کہ قبر کا عذاب کوئی شے نہیں ہوتی، یہ گمراہی ہے، یہ بددینی ہے۔ اس طرح کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ قبر کو دیکھ کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا پھر بھی آپ اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کے روتے تھے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ جہنم کے تذکرے پر بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سرخرو ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، جو یہاں بچ گیا، وہ قیامت والے دن بھی بچ جائے گا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ قبر میں میرے وہ حشر کس طرح کا ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بندہ خاتمے کی فکر کرے اور اس کے لیے اچھے اعمال کرے، اچھی صحبت اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے حضور نبی دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں بھی امن اور سکون اور سلامتی عطا فرمائے، اور حشر میں بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔